الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت بعد ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 110 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ حضرات، قرآن پاک کا ایک عام حکیمانہ اسلوب کے مطابق مجرموں گنہگاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب گنہگار دل سے توبہ کر کے پورے اس کے شرائط کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کو غفور الرحیم پاتا ہے اور اللہ اسے دامن عفو میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوء اور ظلم سے بڑے اور چھوٹے گناہ مراد ہیں، یا سوء سے وہ گناہ مراد ہے جس سے دوسرے کو درد پہنچے یا تکلیف پہنچے، جیسے کسی پر تہمت لگائے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا مال چوری کرے وغیرہ۔ اور ظلم سے وہ گناہ مراد ہے کہ اس کی خرابی اپنے ہی نفس تک محدود رہے، جیسے نماز کا چھوڑنا، شراب پینا وغیرہ۔ گناہ خواہ کیسا ہی ہو، اس کا علاج استغفار اور توبہ ہے۔ توبے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اگر آدمیوں نے جان بوجھ کر فریب سے کسی مجرم کی برات ثابت کر دی یا غلطی سے مجرم کو بے قصور سمجھ گئے تو اس سے اس کے جرم میں تخفیف بھی نہیں ہو سکتی، البتہ توبے سے یہ چیز بالکل معاف ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اسی چوری کرنے والے اور اس کے سب طرفداروں کو توبہ و استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طرح بھی اشارہ کیا گیا کہ اب بھی اگر کوئی اپنی بات پر جمع رہے گا اور توبہ نہ کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے وہ محروم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق پر جمے رہنے اور سچائی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔